کسی ایسے حادثے میں بیماری میں مبتلا نہیں کیا کہ ہم اس طرف پریشان ہوتے اور رمضان کی عبادتوں سے محروم ہو جاتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ رمضان مبارک کے 4 اعمال جو خاصہ رمضان ہیں، ان میں سے 2 تو مسلسل الحمدللہ چل رہے ہیں، فرض روزہ اور سنت تراویح۔ یہ 2 عمل الحمدللہ جاری و ساری ہیں امت میں، پوری دنیا میں۔ 2 عمل اور جن کا آخری اشرا وقت ہے، محل ہے، ایک سنت اعتکاف اور ایک لیلۃ القدر کی تلاش۔ اعتکاف کیا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ بندہ دنیا کے سارے جنجالوں سے، کاموں سے، مصروفیات سے الگ ہو کر کے لیلۃ القدر کو پا سکے۔ اور لیلۃ القدر کو پایا اس لیے جاتا ہے تاکہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کو پا سکے۔ جس نے لیلۃ القدر پا لی، اس نے سمجھو اللہ کو پا لیا، اور جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ تو اس لیے ہم نے جیسے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ، تو اسی طریقے سے ہمیں اعتکاف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے۔ محلے میں کچھ لوگوں کا اعتکاف کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ مردوں پر بھی اعتکاف ہے، عورتوں پر بھی اعتکاف ہے۔ عورتوں کے اعتکاف کا طریقہ، ان کے مسائل انشاءاللہ کل صبح میں عرض کروں گا۔ اعتکاف سنت عمل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ہجرت فرمانے کے بعد کسی ایک سال بھی اعتکاف کا ناغہ نہیں کیا۔ یہ جملہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ تراویح کے بارے میں تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت تراویح صرف 3 دن پڑھی، اس کے بعد اس اندیشے کی وجہ سے چھوڑ دی کہ کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے، مشکل نہ ہو جائے۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینہ تراویح پڑھی جماعت کے ساتھ، نہ پوری تراویح میں پورا قرآن سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وجہ سے کہ امت پر فرض نہ کر دیا جائے۔ لیکن خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک سے لے کر کے آج تک 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، امت تراویح کے عمل پر تواتر سے عمل کر رہی ہے الحمدللہ۔ سنت مؤکدہ بلکہ مؤکدہ ترین سنت ہے، لیکن اعتکاف حضور نے کسی ایک سال بھی نہیں چھوڑا۔ تراویح سے زیادہ اہمیت دی اعتکاف کو، لیکن آج امت اس عمل میں کافی سست ہے۔ بعض مسجدیں ایسی ہیں، ہمارے اپنے محلے میں ایسی مسجد ہوں گی، وہاں اعتکاف کے لیے بندہ تلاش کرنا پڑتا ہے کہ مسجد خالی نہ رہ جائے، کوئی ایک آدھ بندہ اعتکاف والا مل جائے۔ یہ مسلمانوں کے محلے کے شایان شان نہیں ہے۔ مسلمانوں کے شایان شان تو یہ ہے کہ ہر بندہ تیار ہو اعتکاف کے لیے۔ سنت تو یہی ہے کہ جو کل کا روزہ ہوگا، 20واں روزہ، کل والا منگل کا روزہ، تو منگل کے روزے کا جو سورج غروب ہونا ہے، جب افطاری کا اعلان ہونا ہے، اس سے پہلے جس بندے نے اعتکاف کرنا ہے وہ مسجد میں موجود ہو، اپنی ضروریات سمیت وہ مسجد کے اندر موجود ہو۔ پھر جس وقت آخری روزے کی افطاری کا اعلان ہوگا، اس دن اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ سنت اعتکاف یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ سنت اعتکاف پورا 10 دن کا یا پورا 9 دن کا نہیں کر سکتا، کئی سارے عوارض ہیں، مصروفیات ہیں، ضروریات ہیں، کام کاج ہے، ملازمت ہے، ڈیوٹی ہے، کام پہ جانا ہے، تو شریعت کے اندر آسانی ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تنگی اور مشکل پیدا نہ کرو۔ تو اس کے لیے آپ اتنا کریں کہ کوئی 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ اگر کوئی 1-2 دن بھی پورا آپ نہیں کر سکتے
نماز پڑھنے آئے ہیں تو آپ اس نماز کے ساتھ روزانہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے اعتکاف کی نیت سے مسجد سے پھر کام پہ چلے جائیں۔ اب یہ بھی اعتکاف ہے کہ روزانہ آپ صبح کی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، اس کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں گزاریں، چلے جائیں اپنے کام پہ۔ اگر اس وقت نہیں کر سکتے کہ سیلنگ کھائی ہوئی ہے، اس وقت کام پہ جانا ہے یا نیند کا غلبہ ہے، تو جب آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں تراویح سے فارغ، اس وقت 1-2 گھنٹہ لگا لیں۔ یعنی اللہ پاک نے ہمارے لیے رحمت کا ایک دروازہ کھولا ہے، دریا بہ رہا ہے رحمت کا، ہم پیاسے کنارے پہ کھڑے ہیں اور بالکل محروم رہیں۔ ہمارے ہاں عربی کا ایک مقولہ ہے، ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، کسی چیز کو پورا اگر حاصل نہیں کر سکتے ہو تو اس کو بالکل چھوڑ بھی نہ دو، جتنا کر سکتے ہو اتنا تو کرو۔ ورنہ اگر ہم آج دیکھیں تو کیا ایمان کے لحاظ سے ہم کوئی کامل ایمان حاصل کر چکے ہیں؟ ہمارا ایمان تو ناقص ہے، ہمارا ایمان تو 150 روپے پہ چلا جاتا ہے، ہمارا ایمان تو برادری اور بھائی کی معاملات میں چلا جاتا ہے، ہمارا ایمان تو عید کے بعد شادیاں ہوں گی، دیکھ لیں کتنوں کے ایمان بچتے ہیں، سارا مہینہ روزہ رکھنے والا بھی شادیوں کی رسمیں کر رہا ہوگا، شادیوں کے رواجات کر رہا ہوگا، شادیوں گانے بجانے میں شریک ہوگا، سارا مہینہ روزہ رکھنے والا، تراویح پڑھنے والا، نیکی کرنے والا بیچارہ کی ڈاواں ڈول ہو جائے گا۔ تو ہم ناقص ہیں، لیکن جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں میرے بھائی۔ بالکل محروم رہ جانا، بالکل ہی رمضان آیا تھا مجھے پتہ بھی نہیں، پر رمضان آیا تھا، لوگ کہتے رمضان کا مہینہ ہے، مجھے نہ افطاری کا پتہ، نہ سحری کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ تراویح کا پتہ، نہ اعتکاف کا پتہ، تو پھر میں کیسا مسلمان ہوں، میں کیسا انسان ہوں، میں کیسا کلمہ گو ہوں، میں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کہہ سکوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کا امتی ہوں؟ کیسے کہہ سکوں گا؟ امتی ہونے کی کوئی نشانی بھی میرے پاس نہیں ہوگی، اور میں منہ سے کہہ رہا ہوں گا یا رسول اللہ میں بھی آپ کا امتی ہوں، تو اس طریقے سے امتی ہونا نہیں مانا جائے گا۔ تو اعتکاف ایک مستقل نیکی ہے، قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹا نے جب اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر کعبہ اللہ تعمیر کر لیا تو پھر اللہ نے ان دونوں کو حکم دیا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین، کہ آپ کعبہ کو، اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ گویا اعتکاف کو مستقل نیکی بتا کے اس کو مسجد کا ایک مستقل کام بتایا۔ آج ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں، اللہ سب کو لے جائے، عمرے پہ جاتے ہیں ہم لوگ، تو کسی کا حج عمرہ طواف کے بغیر ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جیسے طواف ایک مستقل کام ہے تو اس کے ساتھ اللہ پاک نے طائفین کے ساتھ عاکفین کا لفظ فرمایا ہے، اعتکاف بھی مستقل ایک کام ہے۔ گویا میں گناہوں بھری زندگی لے کر کے جب رب کے دروازے پہ آ کے عاجزی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں کہ یا اللہ میرے سر سے گناہوں کی گٹھڑی اتار دیجئے، یہ گناہوں کی نحوست دور کر دیجئے، گناہوں کی پلیدی کو ہٹا دیجئے، گناہوں کے وبال کو ہٹا دیجئے۔ آج مجھے اعتکاف کا موقع ملا، پھر یہ اعتکاف سال کے بعد آئے گا، پتہ نہیں اس وقت میں زندہ ہوں گا، پتہ نہیں زندہ نہیں ہوں گا۔ یا اللہ میں یہ گٹھڑی گناہوں کی لے کر کے تیرے دروازے پہ اس لیے آیا ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے تیری ذات کے علاوہ دنیا میں کوئی ذات نہیں جو گناہ معاف کر سکتی ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ اس لیے میں گناہوں سے تنگ آ کر کے، گناہوں سے اکتا کر کے اب تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں، مجھے پاک کر دیجئے، گناہوں سے مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ عزم لے کے، یہ نیت لے کے آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنے کا دیر کا اعتکاف ضرور کریں۔ اعتکاف واجب بھی ہوتا ہے جب بندہ اعتکاف کی منت مان لیتا ہے، یا اللہ میرا بیٹا بیمار ہے، یہ ٹھیک ہو جائے، میں 2 دن کا 3 دن کا 1 دن کا اعتکاف کروں گا، یہ مستقل عبادت ہے، جائز ہے۔ یا اللہ میرا بیٹا امتحان دے رہا ہے، اعلیٰ نمبروں میں پاس ہو جائے، میں اعتکاف کروں گا۔ یا اللہ میرا فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ، کوئی بھی زندگی میں کتنے مسئلے
مسائل ہیں انسان کو، جیسے ہم افسروں کے دروازوں پہ چکر لگاتے ہیں، MLA MPA کے دروازوں پہ چکر لگاتے ہیں کہ جی ہمارے کام ہیں تم کر دو، اللہ کرے ہو جائے، تو پھر اللہ سے کیوں نہ کہیں کہ یا اللہ میں تیرے دروازے پہ چوکٹ پہ بیٹھوں گا، میں اعتکاف کروں گا، تو میرا کام کر دے۔ سب کے دل تو اللہ کے قبضے میں ہیں۔ MLA کا دل کس کے قبضے میں ہے؟ MPA کے دل پر کس کی حکومت ہے؟ کسی اگر سرکاری افسر سے آپ کا کام ہے تو اس کے دل پر قدرت و قابو کس کو ہے؟ اللہ ہی کو ہے۔ دلوں کا بادشاہ تو وہ ایک ہے، دل تو اسی کے قبضے میں ہے۔ وہ چاہے تو اولاد کے دل کو ایسا بنا دے جو ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں، بے ادب بن جاتے ہیں، اور دل اللہ پھیر دیتا ہے، تو دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دروازے پر، اس کی چوکٹ پر ڈیرا لگائیں، اس سے مانگنے کے لیے اعتکاف بہترین نیکی ہے۔ تو ایک اعتکاف یہ منت والا ہوتا ہے اور یہ اعتکاف واجب ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف بھی روزے کے بغیر نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی روزہ ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسرا اعتکاف یہ سنت ہے، جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کا ہے، چاہے وہ 9 روزے ہوں آخری یا 10 روزے ہوں آخری، تو ان دنوں میں سے پورا اعتکاف کرنا یہ تو اصل سنت ہے، کامل سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی پورے 10 دن کا نہیں کر سکتا تو جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے، دن کو کر سکتا ہے، رات کو کر سکتا ہے، صبح ہے، شام ہے، کچھ نہ کچھ دیر جتنوں کا مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو نیت کر لیں، یا اللہ میں نے اعتکاف کی نیت کی، جہاں نماز تو پڑھنی ہے، تلاوت تو کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، تسبیحات کرنی ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، مسجد کے اندر اور نیکیاں کرنی ہیں، وہاں آپ آتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو اب آپ کو مستقل اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا۔ اور اعتکاف والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اب اللہ ہی اس کی ساری کفایت کرتا ہے، اس کے دکھ سکھ کا، اس کے رزق روزی کا اللہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اعتکاف مستقل عبادت ہے، ہمیں اس عبادت کو اس طریقے سے انجام دینا کہ بالکل ہم اس سے محروم رہ جائیں، کہ ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا اللہ توفیق دے، عورتیں ہیں گھروں میں اہتمام کریں اعتکاف کا، وہاں بھی یہی صورت ہے، پورا کر سکتے ہیں پورا کریں۔ کوئی عورت پورا اعتکاف نہیں کر سکتی تو اس کے ساتھ وہ جتنا کر سکتے اتنا کرے۔ عورتوں کے لیے تو اور آسانی ہے، گھر کے اندر پورے کمرے کی نیت کر سکتی ہیں، آدھے کمرے کی نیت کر سکتی ہیں، 2-4 پائیوں کی نیت کر سکتی ہیں، اور اگر کوئی نیچے لیٹنے کی عادی نہیں ہے تو 4 پائی بھی اعتکاف والا اپنے اعتکاف کی جگہ میں پاک صاف رکھے اور وہاں اس پر لیٹے سوئے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اب وہ وہاں اعتکاف والی جگہ میں گھر پہ رہتے ہوئے اپنی بچیوں کو، گھر کی دوسری خواتین کو یا دوسرے لوگوں کو کام کاج بتا سکتی ہیں۔ بات کرنا کوئی منع نہیں ہے، یہ بعض لوگوں نے رواج بنایا ہے کہ جس نے اعتکاف میں بیٹھنا اس کا منہ بند ہو جائے گا، بس اب وہ کوئی اچھی بات بول نہیں سکتا۔ وہ گھر کے کام کاج اپنے دوسرے بچیوں کو بتا سکتی ہے، اپنی اعتکاف والی جگہ پہ رہتے ہوئے آٹا گوندھ سکتی ہے، سبزی کاٹ سکتی ہے، کوئی اور کام کاج وہ بھی کر۔ اب دیکھیں دنیا کا کام رکا نہیں ہے، وہ بھی چل رہا ہے، عبادت بھی چل رہی ہے۔ تو دین کے اندر آسانی ہے، دین میں تنگی اور مشکل نہیں ہے۔ ہم خود اپنے آپ میں بہت سارے مسائل ہم نے کھڑے کر لیے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں دین مشکل نظر آتا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ اپنی مسجد میں بیٹھنے کے لیے بھی ساتھی ایک دوسرے کو ترغیب دیں، کل کیونکہ اعتکاف کا دن ہوگا، اور ویسے بھی اپنے اس عبادت کے لیے اپنے اندر سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ پتہ اگلے رمضان میں کون زندہ ہوگا کون نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا